ہم اس امید سے آئے تھے، جتنے بھی ہماری ساتھی تھے، ہم اس امید سے آئے تھے کہ انشاءاللہ آج ہماری ملاقات ہوگی اور ہم اندر سے کچھ اچھی خبر لے کر آئیں گے. لیکن میرے خیال میں جس طرح انہوں نے تمام ادارے اور تمام ملک کو تباہ کیا ہے، آج اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے پی آئی اے کو زندہ کوڑے کے داموں پہ بیچا. اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کو، آپ دیکھ لیں فاٹا کے حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے، کے پی کے حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے، بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تمام ملک کے جو مہنگائی کے حالات ہے، تو میرے خیال میں ملک ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ تو یا تو جیلوں میں پڑے ہیں یا ان کی ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی ہے. آج یہاں پر اڈیالہ جیل کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے جن لوگوں کے نام گئے کہ ان کی ملاقات ہو ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ان میں ہمارے ایم این اے صاحب ضلع مومند سے ساجد خان مومند، ضلع میئر مومند سے نوید احمد خان مومند، فہد بھائی ہمارے پنجاب سے ایم پی اے، فیصل نیازی صاحب ہمارے ایک سینئر رہنما ہمارے سابق ایم پی اے، جاوید حسن میئر کینڈیڈیٹ تحصیل ٹل، اور میرا نام تھا کامران خان بنگش. آج ہم فی الوقت 2 بجے سب یہاں پر پہنچے. اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پر ہم نے اپنی انٹریز کرائی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پوچھ کر آپ کی ملاقات کے حوالے سے. ہم بہت زیادہ پر امید ہو کر آئے کہ شاید یہ فسطائیت، یہ ظلم اور بربریت جو نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے وہ کسی دن رکے گا. لیکن آج بھی بدقسمتی سے 4 بج رہے ہیں، ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ہیلے بہانے کرائے جا رہے ہیں. یہاں سے پوری پاکستانی قوم کو یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہر سطح پر اور پاکستانی عوام اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے. خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، ہماری دیگر قیادت جو ناحق قید میں ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں، جھوٹی سزائیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ضرور اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گی. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو 2/3 تھا اس کے اوپر ڈاکہ ڈلا. ہمارے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور قیادت آئین اور قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے تحت ہم سب یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. عدالتوں کو بے وقت بے توقیر کرنے کی جو یہ سازش ہے، آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، اس کے خلاف تحریک انصاف اور ہمارے قائد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کڑے ہیں انشاءاللہ. اس کی ایک تازہ مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ پنجاب میں عدالتوں کو بے توقیر کرنے کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا جس کے تحت اب زمینوں کے ڈسپیوٹس ایگزیکٹو ہماری حل کرے گی. اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے آواز بھی بلند کی اور عدالتوں سے سٹے بھی آ گیا. ہم جیسے پوری دنیا میں عدلیہ، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور پارلیمان یہ اہم ستون ہوتے ہیں اور ان کا ایک آزادانہ اختیار اور اقتدار ہوتا ہے، اس کے خلاف جو یہ سازشیں رچائی جا رہی ہے مختلف ترامیم لا کر یا مختلف آرڈیننس لا کر، اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی قوم بالکل واضح ہے کہ ہم نے اس چیز کے خلاف اپنی آئینی، عدالتی، قانونی اور عوامی جدوجہد جاری رکھنی ہے. خان صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، ان کی اہلیہ ہے، اور یہ ظلم اور جبر کی جو روش چلی ہے اس کی ایک مثال آپ نے یہ بھی دیکھ لی کہ خان صاحب کے گھر سے ایک لیٹر آیا کہ خان صاحب کو گرمیوں کے کپڑے، گرمیوں کے لحاف، سردیوں کے کپڑے اور سردیوں کے لحاف بھی نہیں دیے جا رہے. یہ میرے خیال سے دنیا میں کہیں بھی سیاسی قیدیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور آپ نے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی وہ رپورٹ بھی ابھی ریسنٹلی پڑھی ہوگی جس میں خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ جو ہماری جدوجہد ہے اس میں
خواہ وہ تحریک انصاف کی قیادت ہو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہو، اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اور جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے پوری پاکستان تحریک انصاف اور پوری پاکستانی قوم ہم اپنی قیادت کے پیچھے متحد، متفق اور منظم ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایم این اے صاحب بات کرنا۔ بات آ جائے گی، بات آ جائے گی۔ نام بتائیے گا سر، اپنا نام بتائیے گا۔ آواز آ جائے گی۔ یہ والے مائک تھوڑا آگے دے دیں بھائی، یہ مائک آگے دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد خان مومن، سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، میڈیا کے ساتھیوں کا۔ جس طرح کامران صاحب نے بات کی، ہم بڑی امید کے ساتھ آئے تھے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ فارم 47 کی وزیر اعظم نے ہمیں دعوت دی مذاکرات کی، 2-3 دفعہ رانا ثناء اللہ نے دعوت دی، اس دفعہ چند دن پہلے فارم 47 کی وزیر اعظم نے دوبارہ دعوت دی کہ آئیے آپ مذاکرات کریں۔ ہماری پارٹی اور خان صاحب کا موقف تو یہی ہے کہ ہم نہ تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن انہوں نے چونکہ اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر صاحب کو، تو انہوں نے رات کو میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ ہم مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اس امید سے آئے تھے، جتنے بھی ہماری ساتھی تھے، ہم اس امید سے آئے تھے کہ انشاءاللہ آج ہماری ملاقات ہوگی اور ہم اندر سے کچھ اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ لیکن میرے خیال میں جس طرح انہوں نے تمام ادارے اور تمام ملک کو تباہ کیا ہے، آج اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے پی آئی اے کو جندہ کوڑے کے داؤں پہ بیچا، اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کو آپ دیکھ لیں، فاٹا کے حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے، کے پی کے حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے، بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تمام ملک کے جو مہنگائی کے حالات ہے، تو میرے خیال میں ملک ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ تو یا تو جیلوں میں پڑے ہیں یا ان کی ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، اگر نواز شریف جیل میں تھا تو ان کے ساتھ 60 اور 70 بندوں کی ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ آج چھٹی کے دن ہے، آج رات ہے، جس وقت بھی جس کا بھی جی چاہتا تھا تو ان سے ملنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اور ان دھمکیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ڈر جائیں گے یا ان کی بہنیں پیچھے ہٹے گی، تو میرے خیال میں یہ ان کا خواب ہے۔ ہم اڈیالہ جیل آتے رہیں گے جب تک اپنے لیڈر کو رہا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ شکریہ۔ سر یہ بتائیے، ابھی آپ نے کہا کہ کے پی کے حالات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ دہشت گردی ہے، روز پولیس والے مارے جاتے ہیں، روز وہاں پہ جو ہے وہ کسی پولیس والے کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، لاش گرتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی؟ پی ٹی آئی اس طرح ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر اب دیکھ لیں اختیارات تو کے پی کے ساتھ ہے، لیکن یہ میرے خیال میں میڈیا والا ہم سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح آپ پہ قد و عن لگایا گیا ہے اور جتنے بھی ڈرون حملے ہوتے ہیں، فوجی آپریشن ہوتے ہیں، ہمارے سی ایم صاحب اور ہمارے جتنے بھی کیبنٹ ہے ان سب نے اس کو ڈس آن کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے تو بار بار کہا ہے کہ ہم ان آپریشن کو ڈس آن کرتے ہیں، ہمارے لیڈر نے جیل سے اس کو ڈس آن کیا ہے۔ ہم آج بھی ہماری پارٹی کی یہی پالیسی ہے، جس طرح اگر آپ 2002 سے عمران خان کی تمام ٹاک شوز کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، انہوں نے کبھی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کی ہے۔ آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم آپریشن نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ زورور لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی کا نہیں مانتے، نہ صوبائی حکومت کی مانتے ہیں، انہوں نے بارڈر پہ جو فینسنگ کی ہے آپ سب کو پتا ہے، لیکن یہ دہشت گرد جو آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو آپریشن کا ڈرامہ رچاتے ہیں، اگر یہ ہمیں صرف یہ حساب دے دے کہ پہلے ہم نے جو آپریشن کیے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے اور اس میں صوبے کو کتنا انہوں نے مطلب اعتماد میں دیا ہے، صوبائی حکومت اس آپریشن کو اور جتنے بھی ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کو ڈس آن کرتی ہے۔ سرکاری سطح پہ بھی ہم نے ڈس آن کیا ہے اور ہر فورم پہ انشاءاللہ ہم ڈس آن کرتے رہیں گے۔ ساجد صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ مذاکرات کے پروسیس پہ ہے، وزیر اعظم کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے مذاکرات کی، لیکن پی ٹی آئی اس پر تقسیم نظر آ رہی ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہے کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے، جو مذاکرات کرے گا وہ
یہ بتائے گا शेख वकास अकरम कह रहे हैं जी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी। महमूद खान अचकज़ई ने आमादगी का इजहार किया और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बड़ी स्टेक होल्डर तो पीटीआई है, वही जब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है और वो किस तरह उनको एतमाद हासिल होगा महमूद खान अचकज़ई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस साइड पे आप जा रहे हैं कि पीटीआई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और आप कह रहे हैं कि अलीमा खान के बयान को रेफरेंस दे रहे हैं आप लोग। बेसिकली अलीमा खान उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोग फिर रहे हैं अपने तौर पे, उनका पीटीआई से कोई वास्ता नहीं है। जो लोग छोड़ के चले गए 9 मई के बाद, मुश्किल वक्त था पीटीआई पे और वो छोड़ के चले गए। बेसिकली आप लोगों को सारों को पता है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो कराची से हैं, जेलम से हैं, कहीं से हैं, पीटीआई के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। और अलीमा बीबी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हैं कि हम लोगों का इन लोगों के डायलॉग के साथ कोई वास्ता नहीं है। जो भी डायलॉग होंगे वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत होंगे, वो महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे, वो गौहर अली खान साहब करेंगे और वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, असद कैसर साहब, ये इन लोगों की एक टीम है 4 लोगों की। ये लोग मुज़ाकरात को लेकर आगे चलेंगे। जो लोग फिर रहे हैं उन लोगों का पीटीआई कोई वास्ता नहीं है और उनका मुज़ाकरात से कोई वास्ता नहीं है। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो एक्स पे आपका ट्विटर एक्टिव हो जाता है, वहाँ पर हज़ारों पे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। दूसरा ये भी बता दें कि जो केपीके में इलेक्शन हुए थे वो फेयर हुए थे कि वहाँ पर भी दाखिली हुई थी, वहाँ पर 47 के भी कोई। ऑब्वियसली देखिए मेरी बात सुने, मैं जरा फॉर्म 47 में बात करूं। एक्जैक्टली पेशावर में 8 सूबाई हलकों पर, 1 कौमी हलके पर बदतरीन धांधली हुई और उसकी आपने रिपोर्ट्स भी देखी। फॉर्म 45 भी हमने आप सबको दिखा दी है। पेशावर में जो धांधली हुई थी उसको लीड किया था उस वक्त के डीआरओ और अभी के एमडी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्म्स यूनिट के चेयरमैन आफाक वजीर ने, और उसके साथ 8 आरओस थे, 1 एडीसी थी उनके साथ। वो उन्होंने लीड किया उस ऑपरेशन को 8 और 9 फरवरी की रात पर। और पूरे पेशावर में ही नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की, नोटों की, रेल पेल की बातें फिर रही है, एलिगेशंस हैं। हम सब लोग पेशावर के 8 एमपीएस के कैंडिडेट्स और 1 एमएनए के कैंडिडेट, हम सब लोग अभी भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं। तकरीबन 700 दिन हो चुके हैं, हम अपनी सुनवाई के मुंतज़िर हैं। ये बताइएगा आप सारे। हाँ जी बताएं। आप भट्टी साहब करें। भट्टी साहब करें आप जी। एक्स जो मैंने कहा था कि एक्स पे आपका पॉइंट अभी तो बिल्कुल वाज़ेह है कि खान साहब ने जो इख्तियार दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, मुस्तफ़ा नवाज कोकर है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास इख्तियार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका भी, हमारा भी सबका इख्तियार है उनके पास। जो फैसला होगा मुज़ाकरात के हवाले से हम उनको मनोअन तस्लीम करेंगे। कमरान बंगश साहब एक चीज, पार्टी के कायद तो अभी शायद लगता है कि उनको लंबी सजाएं हुई हैं और अभी कोई सुलह भी नहीं हो रही। आप लोग क्या समझते हैं कि पार्टी क़यादत अब किसके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त पार्टी की क़यादत है वो मौसर साबित नहीं हो रही। क्या आप समझते हैं कि अलीमा खान साहिबा को आगे आकर पार्टी से बात, जिसके ऊपर भी खान साहब की तरफ से एतमाद का इजहार होगा, लीडर तो एक ही है, जिसके नाम पर 8 फरवरी को वोट पड़ा, जिसके नाम पर लाखों और करोड़ों लोग निकल आते हैं, लीडर तो वही है जो अभी अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 है। उनका जिनके ऊपर एतमाद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर लीडर और पाकिस्तानी अवाम का सर तस्लीम खाम होगा। कमरान बंगश साहब एक बताएं, बार बार आप कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो बनाए गए ये 3 नाम आप बोलते हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, इसी तरह अभी नवाज खोकर का नाम भी आपने लिया है। लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी का जो ग्रुप है वो कहते हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये मुलाकात करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खान साहब को ये नहीं जानते, खान साहब इन्हें नहीं जानते, और हम जो है खान साहब को मना लेंगे। बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे लिए फवाद चौधरी साहब भी, असद उमर साहब भी, और जो लोग भी 9 मई के बाद पार्टी छोड़कर गए थे, वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कोलीग्स रह चुके हैं, हमारे साथ इकट्ठे सफ़र किया उन्होंने। लेकिन उनकी वापसी का फैसला अभी तक खान साहब ने नहीं किया। खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी अपना एक नज़्म और ज़ब्त है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी सूबाई क़यादतें हैं 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। खान साहब मुशावरत पर और खान साहब कंसल्टेशन पर यकीन रखते हैं। खान साहब का जो फैसला होगा वो मुशावरत से होगा, और अगर इनकी वापसी मुमकिन हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उसके बारे में जवाब दे पाएगी। आखिर में ये बता दें
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बुग़्ज़ में इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से हाथ मिलाने पर राजी हो गए। किसी के बुग़्ज़ में नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जो 1992 से लेकर ही नहीं, उससे पहले भी पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में उठा चुके हैं। पाकिस्तान के झंडे की इज्जत और तौकीर को बहाल कर चुके हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, उनका नामो निशान भी नहीं था जब इमरान खान साहब इस कौम को लीड कर रहे थे। खान साहब के दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द है और पाकिस्तान की मईशत, लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान के आइन और कानून की बहाली, जुडिशरी, पार्लियामान, एग्जेक्टिव, सब के लिए आइन और कानून ही हमारा वाहिद दस्तावेज है और उसी के तहत इंशाल्लाह फैसला होगा। ममी साहब आखिरी सवाल मुझसे ले लीजिएगा। साजा साहब और ठीक कहते हैं कि मैंने अपने बाप के कारकुनों के साथ टेबल टॉक की है, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं बैठते? क्योंकि कभी खान साहब ने इख्तियार तो दे दिया हुआ है और कल उनकी तरफ से जवाब भी आ गया। अब देखते हैं इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। बहुत शुक्रिया। बताएं कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आपने कहा कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो खान साहब ने जो है मैंडेट भी दिया 2-3 बंदों से। दूसरी तरफ एहतजाज का रास्ता भी इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह अडयाला जेल के बाहर हर मंगल को